ایک فیصلہ ہو سکتا ہے، امر اللہ سے مراد موت، اس لیے کہ اس سے بھی موت آئی، اب وہی جو سٹاپ رائٹنگ والی بات میں نے کہی تھی، امتحان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کف افسوس بننے کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اب ان چاروں چیزوں کے اوپر ایک جامع تبصرہ سمجھ لیجئے، یا اسے ایک پانچویں علیحدہ چیز کی حیثیت سے سمجھ لیجئے، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے۔ یہ غرور کے لفظ کو پہچانیے، یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے غرور، اور ایک لفظ ہوتا ہے غرور، ایک ہے شکور، ایک ہے شکور، بڑا فرق ہے ان میں۔ شکور مصدر ہوگا اور شکور فعول کے وزن پر انتہائی شکر گزار، انتہائی شکر کرنے والا۔ غرور مصدر ہے، دھوکہ، دھوکے میں ہونا، اور غرور فعول کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ ہے کہ انتہائی دھوکہ دینے والا، بڑا دھوکے باز۔ کون؟ شیطان لعین۔ غرکم باللہ، انہوں نے دھوکہ دیا تمہیں، اور خوب دھوکہ دیا اللہ پر، اللہ کے ساتھ۔ یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے یا وہ دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، بڑا بندہ نواز ہے، بڑا نکتہ نواز ہے۔ کہاں تم اس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کھاؤ پیو عیش کرو، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو اتنا خردہ گیر نہیں ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں لے گا۔ میں چھوڑو، کہاں ان چیزوں کے بارے میں تشویش اپنے دل میں لیے پھرتے ہو۔ یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا، اللہ کی شان رحیمی پر دھوکہ دینا، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دینا، اللہ کی رحمت اور مغفرت پر انسان کو جری کر دینا کہ وہ اب معصیت میں جری ہو جائے یا اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنے میں جری ہو جائے۔ یہ ہے اللہ پر دھوکہ دینا انسان کو، اور یہ ہے سب سے بڑا دھوکے باز شیطان۔ وغرکم باللہ الغرور۔ اس پر ایک مکمل صورت ہے قرآن مجید میں، آخری پارے میں سورہ انفطار کا مرکزی مضمون یہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اب مرکزی مضمون کیا ہے؟ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تم جس دھوکے میں مبتلا ہو گئے اس سے جزا و سزا کا انکار لازم آ رہا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ اس نے تمہیں بنایا، تمہاری نوک پلک سواری، تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، عدلک۔ اب اسی عدل سے اشارہ کر دیا گیا ہے قیامت میں عدل ہو کر رہے گا، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ تم اللہ کی رحیمی پر دھوکہ کھا کر اس کی جزا و سزا کی شان پر جو ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، اس کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ تمہارا یہ جو تصور ہے، جو تم اللہ کی شان رحیمی پر دھوکہ کھا رہے ہو، یہ در حقیقت جزا و سزا کے انکار کو مستلزم ہے، یہ اس کی نفی کر رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اس کے بعد جو فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ یہ کراما کاتبین کاہے کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں پھر، اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہونا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا انکار نہ ہو جائے۔ وہ غفور ہے، اس کی مغفرت کے امیدوار بھی رہو، لیکن اس کی سزا سے ڈرتے بھی رہو۔ بندے کا مقام ہے بین الخوف والرجاء، ہر وقت وہ بین رہے، خوف کی بھی انتہا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء شل ہو جاتے ہیں جب خوف بہت زیادہ ہو جائے، اب وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ کچھ نہ کچھ امید بھی رہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کی، لیکن شان غفاری کے اوپر بھی اتنا انسان دھوکہ نہ کھا جائے کہ پھر جری ہو جائے معصیت پر اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے سے بالکل پہلوتی ہی اختیار کر لے۔ تو اس کے بین ایک توازن اور ایک اعتدال کی ضرورت ہے، بین الخوف والرجاء۔ اب یہ ہیں وہ 5